شرماندہ عشق قسط نمبر 15۔ داؤد نے بڑے غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے کیفیہ کو یہ خط پڑھ کر سنایا جائے اور اسے اعتماد میں لے کر مشورہ کیا جائے کہ اب وہ کیا کرے۔ چنانچہ جب اس نے کیفیہ کو خط پڑھ کر سنایا تو وہ سکتے میں رہ گئی اور کچھ دیر گمسم رہنے کے بعد خوشی کا اظہار کیا۔ چلو یہ تو اچھا ہی ہوا کہ طلاق نہیں لینا پڑی، اب میں کچھ نہیں سنوں گی، بس عدت گزارتے ہی شادی کر لینا چاہتی ہوں۔ داؤد نے کہا، کیفیہ تو اچھی طرح واقف ہے کہ میں صرف تجھ سے محبت کرتا ہوں اور میں تجھی سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ کیفیہ نے مسکرا کر جواب دیا، جو کچھ آپ نے کہا اس کی صداقت مشتبہ ہے۔ داؤد نے کہا، اب میرے لیے مشکل مسئلہ یہ ہے کہ سعدیہ اور نرجس بھی مجھ پر مائل ہیں اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں، انہیں میں کس طرح باز رکھوں، ان دونوں سے میں کیا کہوں؟ کیفیہ نے شکایتاً کہا، آپ نے ان دونوں پر نوازش کر کے اچھا نہیں کیا، اس حصے میں غیر جانبدار اور خاموش رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں جو مشورہ دوں گی وہ آپ کے قابل قبول نہیں ہوگا۔ داؤد نے جواب دیا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں تجھ سے مشورہ ہی مانگا ہی اس لیے اس پر عمل بھی کر سکتا ہوں۔ کیفیہ نے رک کر کہا، دنیا میں بہت کم ایسی مثالیں ملیں گی کہ کسی عورت نے ہنسی خوشی اپنی ذات پر سود کو گوارا کر لیا، لیکن میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ سعدیہ اور نرجس سے بھی شادی کر لیں، کیونکہ ہم تینوں سے شادیاں کرنے میں کوئی شرعی رکاوٹ بھی نہیں۔ داؤد سناٹے میں آ گیا۔ کیفیہ کی بات پر یقین نہیں آیا، پوچھا، کیفیہ جو کچھ تو کہہ رہی ہے کہ باقائمی ہوش و حواس کہہ رہی ہے؟ کیفیہ نے جواب دیا، ہاں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ اس بات پر ششدر رہ جائیں گے، لیکن آپ مجھ سے ابھی تو پوچھئے کہ میں نے آپ کو یہ مشورہ کیوں دیا؟ داؤد نے دبے دبے لہجے میں پوچھا، ہاں بتا کہ تو نے مشورہ کیوں دیا؟ کیفیہ نے جواب دیا، مجھے سعدیہ کی بدقسمتی اور نرجس بہن کی ویران زندگی پر رونا آتا ہے۔ کسی بھی رشتے سے صحیح، یہ دونوں میری بہنیں ہیں اور میں اپنی بہنوں کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ جہاں میں رہوں وہیں میری دونوں بہنیں بھی رہیں۔ میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ اگر میں عیش کروں تو میری دونوں بہنیں بھی عیش کریں۔ داؤد نے جزبز ہو کر کہا، لیکن یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں تم تینوں سے کس طرح شادی کر سکتا ہوں؟ کیفیہ یہ بھی تو سوچ۔ کیفیہ نے جواب دیا، میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں سوچ سکتی کہ میری دونوں بہنیں بہت دکھی ہیں اور میں ان دونوں کو خوش و خرم دیکھنا چاہتی ہوں۔ داؤد کو اپنے کاروبار اور جائیداد کی فکر لگی ہوئی تھی۔ بولا، دیکھ کیفیہ، شادیاں تو میں 4 کر سکتا ہوں اور اپنی مرضی کا مالک و مختار بھی ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تجھے کسی قسم کا دکھ پہنچاؤں۔ اور سیدھی سچی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے کاروبار اور مال و زر کی وجہ سے شادی سے بچتا رہا ہوں۔ ایک ہی شادی پر میں فکر مند ہو رہا ہوں، نہ کہ 3 شادیاں کر کے اپنے پاؤں اور کاروبار کو تباہ و برباد کر دوں۔ کیفیہ نے نرمی سے کہا، اپنے مال و زر اور کاروبار میں انہیں شریک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اگر آپ کہیں تو میں اس موضوع پر ان دونوں سے بھی بات کر لوں گی۔ خیال ہے کہ وہ دونوں میری بات مان لیں گی۔ داؤد نے جواب دیا، وہ اپنے طور پر ان دونوں سے یہ باتیں کر سکتی ہے، ورنہ اس میں میری مرضی کو کوئی دخل نہیں، کیونکہ میں اتنے بڑے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ کیفیہ نے اچانک خاموشی اختیار کر لی اور کسی سوچ میں پڑ گئی۔ داؤد اسے فکر مند چھوڑ کر چلا گیا۔ اس وقت وہ جس حیرت سے دوچار تھا، پوری زندگی میں اس جیسی حیرت سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو فیروز بخت کا سامنا ہو گیا۔ داؤد کو غصہ آ گیا، پیشانی پر شکنی ڈال کر بولا، فیروز بخت، تو اسی وقت کاروباری حویلی میں چلا جا، میں بہت فکر مند ہوں، تنہائی چاہتا ہوں۔ فیروز بخت نے کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیا، میں اسی وقت چلا جاؤں گا، لیکن کاروباری حویلی سے یہاں چلے آنے کا ایک سبب بھی ہے جو میں بیان کرنا نہیں چاہتا۔ داؤد نے اس کا داہنا شانہ پکڑ لیا۔ شانی، کیا سبب؟ فیروز بخت نے سر جھکا کر عرض کیا، میں جو کچھ بتا دینے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ عام حالات میں شاید نہ بتاتا، لیکن آپ نے مجھ پر احسان کیے ہیں اور آپ کے ایک خاص منصوبے اور مقصد کے تحت تربیت حاصل کر رہا ہوں، اس لیے میں اپنی زندگی کے اس گوشے میں کوئی شگاف نہیں ہونے دوں گا۔ داؤد نے اکتا کر کہا، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ صاف صاف کہہ۔ فیروز بخت نے جواب دیا، احمد آباد کا ایک تاجر وسیع احمد مجھ پر بہت مہربان ہے اور اس نے اپنی لڑکی سائرہ سے میرا تعارف کروایا ہے، اور مجھے اس تعارف کے پیچھے اس کا کوئی خاص مقصد کار فرما نظر آتا ہے۔ داؤد ہنسنے لگا، تو نے بالکل صحیح اندازہ لگایا، لیکن تو خوفزدہ مت ہو، وسیع کی لڑکی سائرہ سے دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں،
और अब मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि एक आध शादी करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन शादी से पहले ये यकीन कर लेना चाहिए कि इससे मालो ज़र और कारोबार को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। फैरोज़ बख्त दाऊद की इस हैरत अंगेज़ तब्दीली पर बहुत हैरान हुआ। गुफ्तगू ने ज़्यादा तूल नहीं पकड़ा। फैरोज़ बख्त तशनगी लिए हुए इस वक्त कारोबारी हवेली चला गया। दाऊद अपने कमरे में अपने बिस्तर पर दराज हो गया। इसके पर्दा ख्याल पर कैफिया, सादिया और नरजिस एक साथ नमूदार हुई और इसे तरह तरह के सवालों से आजिज़ और परेशान करने लगी। वो मालूम नहीं क्या सोचता रहा, लेकिन कुछ देर बाद इसे अपने कमरे में आहट सी महसूस हुई। दाऊद ने नजरें उठाई और अपने सामने नरजिस को खड़े देखा। दाऊद घबराकर खड़ा हो गया, बोला, नरजिस तुम यहाँ कब आई? खैरियत तो है? नरजिस ने खरे लहजे में जवाब दिया, इस वक्त मैं आपके पास इस तंबीह के साथ आई हूँ कि आप मुझसे जल्द अज जल्द शादी कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने रीतो लाल से काम लिया तो शायद हम दोनों ही को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाए। दाऊद ने कहा, नरजिस मुझसे साफ साफ बातें कर। नरजिस ने बेजारी से कहा, ये कितने शर्म की बात है कि मैं आपकी अमानतदार हो गई हूँ। भाई निज़ाम सुनेंगे तो क्या कहेंगे, दुनिया सुनेगी तो क्या कहेगी। मैं शादी करके यहाँ से कहीं और चली जाऊँगी ताकि इस पर पर्दा पड़ा रहे। दाऊद एक और परेशानी से दो चार हो गया, बोला, अगर मैं इससे इनकार कर दूँ तो इसके क्या सबूत है कि इस इमारत का मैं ही जिम्मेदार हूँ। नरजिस त्योरी बदल कर खड़ी हो गई। मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये आप ही की अमानत है। आप अपने ज़मीर को टटोलें और मुझे बताएं कि इस सिलसिले में आपने क्या कहा। अगर आपने मुकरने की कोशिश की और मुझसे जान छुड़ाना चाही तो मैं अपनी जवाबी कार्रवाई के लिए पहले ही एक ऐसा मंसूबा बना रखा है कि इससे आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। दाऊद ने सर पकड़ लिया। नरजिस मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तन्हा छोड़ दे ताकि मैं खूब सोच समझ कर कोई फैसला करूँ। नरजिस वापस जाते हुए बोली, आप आज़ाद हैं, जो चाहे सोचे, मैं जा रही हूँ, लेकिन बहरहाल ये ज़रूर सोचें कि फरार के सारे रास्ते बंद हैं। आपको शादी का वादा हर हाल में निभाना पड़ेगा। नरजिस चली गई और दाऊद नीम पागल सा हो गया। वो कैफिया नरजिस और सादे की तकून में महसूर हो चुका था। दाऊद को उलझनों ने इतना परेशान किया कि वो चंद दिनों के लिए अहमदाबाद से बाहर चला गया और जब चंद दिनों बाद वापस आया तो नरजिस कैफे और सादे के तल्लुक से चंद ऐसी बातें मशहूर हो चुकी थी कि दाऊद बहुत परेशान हो गया। लोग इसका एहतराम करते, उसके रास्ता छोड़ देते, लेकिन अब दाऊद को हर वक्त ये शक व शुबा रहता कि कहीं ये सब इसके पिंदार और वकार को लेकर ना चला जाए। ये बातें कौन मशहूर कर रहा था पता ना था, लेकिन एक आध जगह निज़ाम का नाम लिया गया और जब दाऊद ने इस सिलसिले में निज़ाम से पूछा तो वो मुकर गया और कहा, अगर कोई ऐसी बात है तो वो क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने एतमाद से नाजायज़ फ़ायदा उठाया। हम लोग गरीब से ही लेकिन अपनी इज़्ज़त व आबरू रखते हैं। अब इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकलना चाहिए, वरना मैं नरजिस को कत्ल करके और मालूम नहीं क्या कुछ कर गुजरूँ। दाऊद ने जवाब दिया, मैं नरजिस से एक शर्त पर शादी कर सकता हूँ। निज़ाम ने जवाब दिया, मेरे आका, मैंने आपकी शर्त नहीं सुनी, लेकिन मैं जिस रुसवाई और बदनामी के भयानक ख्वाब से दो चार हूँ, इसके पेश नज़र मैं आपको हर शर्त मानने को तैयार हूँ। दाऊद ने पसो पेश से कहा, मैं नरजिस से शादी कर लूँगा, लेकिन नरजिस को अपने मालो ज़र का साजी नहीं बनाऊँगा। दूसरी बात यह कि मैं कैफे से शादी करना चाहता हूँ, यानी कैफिया मेरी दूसरी बीवी होगी। निज़ाम ने जवाब दिया, कैफिया अपने बारे में खुद ही कोई फैसला करेगी, इसके मामले में मैं खामोश रहूँगा। मुझे तो बस नरजिस की बात कीजिए और कुछ नहीं। दाऊद ने कहा, मैंने कैफे का जिक्र यूं ही इत्तलान कर दिया है। रहा नरजिस का मसला तो मैं इससे शादी करने पर तैयार हूँ। कैफे की बात कैफे से कर लूँगा। नरजिस शादी के बाद अपने घर चली जाएगी, मैं इसकी सारी जिम्मेदारी अपने सर ले लूँगा, लेकिन कैफिया मेरे साथ रहेगी। निज़ाम ने जवाब दिया, मैंने कह जो दिया कि कैफे की बात कैफे से कीजिए। मैं तो नरजिस की शादी तक खुद को महदूद रखूँगा। शादी के बाद नरजिस को अपने पास रखिए या कहीं और भेज दीजिए, मुझे इससे ज़रा भी दिलचस्पी नहीं। वो आपकी बीवी होगी और आपको उस पर पूरा इख्तियार होगा। दाऊद ने जवाब दिया, तब फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर ये शादी हो जाएगी। तो इस शादी का चर्चा नहीं करेगा? हाँ, कैफे की शादी का चर्चा भी कर सकता है। निज़ाम ने तरद्दुद से पूछा, नरजिस की शादी का चर्चा क्यों न किया जाए, कोई ख़ास वजह? दाऊद ने जवाब दिया, उसकी ख़ास वजह यह है कि इसमें तू ज़िलुल ख़ार हो जाएगा। कैफे और नरजिस से शादियाँ कर लेने का चर्चा होगा, लोग तरह तरह की क़यास आराइयाँ करने लगेंगे। तेरी दो बहनों की मुझसे शादियाँ करना अजीब रुस्वाकुन बात होगी, लोग मालूम नहीं क्या क्या सोचेंगे। इसलिए किसी एक शादी की खबर को छुपाए रखना बहुत ज़रूरी होगा। हाँ, अगर कहीं नरजिस की शादी का जिक्र करना ज़रूरी हो गया तो इसके इजहार उस जिक्र में कोई हर्ज नहीं। निज़ाम ने आजिज़ी से कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं,
ٹھیک ہے۔ شادی سے پہلے نرجس کو نظام اپنے گھر لے گیا اور وہاں خاموشی سے شادی کی تیاریاں کرنے لگا۔ جب کیفے کو نرجس سے شادی کرنے کا حال معلوم ہوا تو بہت خوش ہوئی۔ اس نے داؤد پر زور دیا کہ سعدیہ کو بھی مایوس نہ کرے۔ داؤد نے جواب دیا، کیفیہ اب میں تجھ سے شادی کروں گا، سعدیہ کے لیے مجبور نہ کر۔ نرجس سے میں مجبوراً شادی کر رہا ہوں، شاید وہ میری امانت لیے پھر رہی ہے۔ کیفے نے مایوسی سے کہا، آپ کی مرضی، لیکن میں سعدیہ سے اچھی طرح واقف ہوں، وہ آپ سے بآسانی شکست نہیں کھائے گی۔ داؤد نے طیش میں کہا، کیفے میرے ساتھ یہ کتنا بڑا المیہ پیش آ رہا ہے کہ کہاں میں سرے سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اور کہاں مجھے 3 شادیوں پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ذرا سوچ تو صحیح کہ جب لوگ یہ سنیں گے کہ میں اپنے گماشتے نظام کی 3 بہنوں سے شادیاں کر لی ہیں تو کیا وہ میرا مذاق اڑائیں گے؟ نہیں، کتنا ہنسیں گے۔ کیفے نے جواب دیا، میں کسی بھی معاملے میں اتنی گہرائی تک نہیں جاتی اور نہ ہی لوگوں کی ہنسی یا داد و تحسین کو خاطر میں لاتی ہوں۔ میں تو بس یہ جانتی ہوں کہ آپ کو ان 3 بہنوں سے وہ سلوک نہیں کرنا چاہیے جو کر چکے ہیں، اور پھر جب سب کچھ کر چکے ہیں تو پھر ان سے آپ نے جو وعدے کیے ہیں انہیں پورا کیجیے۔ لیکن داؤد کو بس ایک ہی بات معلوم تھی، وہ سعدیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بولا، کیفے تو کچھ بھی کہے، میں سعدیہ سے شادی نہیں کروں گا۔ حسب گفتگو 1 ہفتے کے اندر نرجس سے شادی ہو گئی اور چند ماہ بعد کیفیہ دلہن بن گئی۔ نرجس سے شادی نظام کے آبائی گھر میں نہایت رازداری سے ہوئی، لیکن کیفے سے بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ اس شادی نے پورے احمد آباد کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ فیروز بخت اور ستار بھی حیرت زدہ تھے۔ شادی کے بعد 10 دن تک تو داؤد کی کسی سے ملاقات ہی نہ ہوئی۔ وہ کیفے کو لے کر احمد آباد سے تقریباً 50 میل دور دریا سابرمتی کے ساحل پر آباد ایک غیر معروف بستی میں چلا گیا اور وہاں دادے عیش دیتا رہا۔ وہاں کیفے کے نازو انداز اور رشوہ ادا نے داؤد کو ایسا گرویدہ کر لیا کہ کیفے کی موجودگی میں داؤد کی قوت فیصلہ کند ہو کر رہ گئی۔ یہاں بھی کیفے اکثر و بیشتر گمسم ہو کر بیٹھ جاتی۔ داؤد کو اس کی خاموشی اور گمشدگی بہت کھلنے لگی اور وہ اسے جھنجھوڑ کر پوچھتا، کیفے کیا بات ہے، کیا تو شادی سے خوش نہیں؟ کیفے کچھ دیر تک داؤد کی صورت دیکھتی رہی، پھر بولی، کیا میں بتا دوں وہ بات؟ ضرور بتا دو، ضرور بتا دو، آخر یہ تعامل کیوں، تذبذب کیسا؟ کیفے نے جواب دیا، یہاں کے عیش و عشرت میں جس سعدیہ بہن کی یاد اکثر ستانے لگتی ہے، میں لاکھ کوشش کرتی ہوں یہ خیال نہ آئے، لیکن میں مجبور ہو جاتی ہوں۔ داؤد نے چڑھ کر کہا، کیفے تم بہت سادہ لو ہو، میں پھر یہی کہوں گا کہ اس معاملے کو نرجس تک رہنے دو۔ اگر میں نے تیرے کہنے سے سعدیہ سے شادی کر لی تو ہو سکتا ہے کسی بھی دن میں سعدیہ کی طرف زیادہ جھک جاؤں اور میرے دل سے تیری یاد، تیری محبت دور ہو جائے۔ کیا تو پسند کرے گی کہ میں سعدیہ کو تجھ پر ترجیح دوں؟ کیفے نے جواب دیا، داؤد میں کتنی بار تمہیں سمجھاؤں کہ میں اپنی بہنوں کو خوش و خرم دیکھنا چاہتی ہوں۔ داؤد نے کہا، عجیب بات ہے، لیکن اگر تو یہی چاہتی ہے کہ میں سعدیہ سے شادی کر لوں تو اب میں اس مسئلے پر ذرا سنجیدگی سے غور کروں گا۔ کیفے نے کہا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں صحیح معنی میں اسی دن خوش و خرم دکھائی دوں گی جس دن میری بہن سعدیہ کا بھی کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ داؤد بہت بے مزہ ہو رہا تھا۔ کیفے جس موضوع پر باتیں کرنا چاہتی تھی، داؤد اس سے گریز اختیار کرنا چاہتا تھا، اس سے بچنا چاہتا تھا۔ تقریباً 1 ماہ بعد داؤد اور کیفے اپنی حویلی میں واپس پہنچے۔ داؤد اور کیفے حویلی میں اترے تو ان دونوں کا سامنا سعدیہ سے ہو گیا۔ سعدیہ نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، خوش آمدید، تم دونوں کا کیا حال ہے؟ داؤد نے خفت سے جواب دیا، مزے ہی مزے ہیں۔ سعدیہ نے منہ پھیر کر کیفے سے پوچھا، کیسا رہا سفر؟ کیفے نے جواب دیا، بہت اچھا، لیکن افسوس کہ اس سفر میں تم میرے ساتھ نہیں تھی۔ سعدیہ دونوں کے درمیان سے ہٹ گئی۔ داؤد کے دل پر سعدیہ کی افسردگی کا خاصا اثر ہوا اور اس نے دل میں اعتراف کیا کہ سعدیہ پر واقعی بڑا ظلم ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ داؤد کا ضمیر اس پر لعنت ملامت کرنے لگا۔ وہ کچھ دن حویلی میں رہ کر نرجس کے پاس چلا گیا اور وہاں داد و عیش دینے لگا۔ اس دوران وہ فیروز بخت سے بھی بے تعلق سا رہا۔ ستار اپنے آقا کی اس حیرت انگیز تبدیلی پر حیران بھی تھا اور پریشان بھی۔ اس نے فیروز بخت کو مشورہ دیا، اب چونکہ حالات بدل چکے ہیں اور داؤد نے 2 شادیاں کر لی ہیں، اس لیے جب دونوں بیویوں سے اولاد ہو جائے گی تو اولاد اور دونوں بیویوں کی موجودگی میں اس کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے گی۔ چنانچہ فیروز بخت کو چاہیے کہ کسی بھی مناسب موقع پر اپنی حیثیت کو مضبوط اور واضح کر لے۔ فیروز بخت کو بھی بڑی تشویش تھی۔ اسے اپنی بدقسمتی پر سوچ سوچ کر رونا آتا تھا، کیونکہ حالات اور زمانہ قدم قدم پر اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ فیروز بخت کے تردد اور تشویش کو داؤد بھی محسوس کر رہا تھا اور کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔
وہ مایوس اور افسردہ اور دل شکستہ فیروز بخت کو یہ بتا کر چکا دینے کا خواہش مند تھا کہ اس کا حق کسی طرح بھی مارا نہیں جائے گا اور ہر حال میں کاروبار، جائیداد اور نقدی کا 2/3 اس کو ملے گا، اور وہ اپنے فیصلے کو اپنی وصیت نامے سے مضبوط اور مستحکم کر کے جائے گا۔ اپنے اس فیصلے کے علاوہ داؤد نے یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ وہ فیروز بخت کو ہدایت کرے گا کہ وہ احمد آباد کے مشہور تاجر وسیع احمد کی بیٹی سائرہ سے اتنے تعلقات بڑھائے کہ دونوں کی شادی ہو جائے۔ داؤد نے اس کام کے لیے ستار کو استعمال کیا اور ستار نے وعدہ کر لیا کہ وہ یہ کام ضرور کرے گا۔ داؤد انہی الجھنوں میں پھنسا ہوا تھا اور اس کے بعض کارندوں نے نظام کی شکایت کی وہ کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا۔ وہ نظام کو بلوا کر باز پوز کرنے ہی والا تھا کہ کیفے نے یہ کہہ کر داؤد کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی کہ وہ حسب وعدہ اس کے لیے کسی نئے حویلی کا انتظام کر دے، کیونکہ وہ ملول اور غمزدہ سادے کے ساتھ رہ کر خود کو پریشان نہیں رکھنا چاہتی۔ داؤد نے کیفے کے لیے دریائے سابرمتی کے کنارے ایک شاندار حویلی خرید کر کیفے کو اس میں منتقل کر دیا اور خود بھی اس کے ساتھ رہنے لگا۔ نظام سادے کے پاس رہ رہا تھا۔ داؤد اپنی پرانی حویلی میں آتے ہوئے خوفزا محسوس کرنے لگا تھا، اس لیے وہاں بہت کم آتا تھا۔ بالآخر کیفے کی سفارش اور سادے کی خواہش پر پرانی حویلی سادے کو دے دی گئی، کیونکہ داؤد نے اس سے شادی نہ کر کے اس کا تاوان حویلی کی صورت میں ادا کر دیا تھا۔ اب نظام کے مزے ہی مزے تھے۔ داؤد کی خواہش تھی کہ اب نظام بھی شادی کر لے، لیکن نظام شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ ان واقعات کو 3 سال گزر گئے اور داؤد کا خمار اترنے لگا۔ اس دوران کیفے اور نرجس سے ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ ان 3 سالوں میں داؤد نے جب ان سب میں بڑی تبدیلیاں دیکھی۔ اب نظام اور سعدیہ ایک ہو کر داؤد اور کیفے اور نرجس سے جھگڑنے لگے تھے اور نظام سے مطالبہ کرنے لگا تھا کہ داؤد رشتے اور قرابتوں کے پیش نظر اسے اپنا جزوی حصہ دار بنا لے، لیکن داؤد اس پر ہرگز تیار نہ تھا۔ پھر یکایک نظام میں ایک غیر معمولی تبدیلی آ گئی اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ سعدیہ داؤد کے سامنے جائے۔ وہ سعدیہ کو داؤد سے چھپانے لگا تھا، لیکن سعدیہ داؤد سے ملنے کے لیے بے چین رہتی تھی۔ نظام نے داؤد کے خدمتگاروں کو باہر نکال کیا اور بھری پوری حویلی سنسان کر کے رکھ دی۔ دوسری طرف کیفے اور نرجس سعدیہ سے ملنے سے کترانے لگی تھی۔ داؤد ان دونوں کو ملوانا چاہتا تھا۔ وہ ہیلے بہانے کرنے لگتی، یہاں تک کہ ان دونوں نے داؤد سے درخواست کی کہ انہیں یکجا رکھا جائے اور نظام کو ان دونوں سے نہ ملایا جائے۔ داؤد نے نرجس کو کیفے کے پاس چھوڑ دیا، لیکن وہ یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ نرجس اور کیفیہ نظام سے خوفزدہ کیوں ہیں۔ اس دوران میں نظام کئی بار کیفے اور نرجس کے پاس پہنچا، لیکن داؤد کے خدمتگاروں نے اسے حویلی کے باہر سے ہی روانہ کر دیا۔ آخر نظام نے داؤد سے رجوع کیا اور دھمکی آمیز پیرائی میں کہا، میرے آقا، آپ نرجس اور کیفیہ کو میری طرف سے خبردار کر دیجئے کہ اگر ان دونوں نے اپنے موجودہ رویے میں کوئی تبدیلی نہ کی تو میں اس کا بڑا بھیانک انتقام لوں گا، اور میری وجہ سے ان دونوں کو جو عیش و آرام میسر آ گیا ہے انہیں ذرا سی دیر میں تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ داؤد نے جواب دیا، تیرا پیغام میں ان دونوں تک پہنچا دوں گا، لیکن میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ تیری دونوں بہنوں نے تجھ سے ایک دم ترک تعلق کیوں کر لیا ہے۔ نظام نے حویلی کے پھاٹک پر لگے ہوئے ایک خزاں رسیدہ درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے آقا، وہ بات میں ابھی نہیں بتاؤں گا، لیکن اس خزاں رسیدہ درخت کو دکھا کر آپ ان دونوں سے کہہ دیجئے گا کہ میں ان دونوں کو اس درخت کی طرح خالی کر سکتا ہوں۔ نظام واپس چلا گیا اور داؤد طرح طرح کے خیالات کے اندر چلا گیا۔ اس نے نرجس اور کیفے کو طلب کیا اور نظام کا پیغام ان دونوں کے گوش گزار کر کے دریافت کیا۔ میں تم دونوں سے یہ معلوم کر کے رہوں گا کہ نظام تم ان سے ملتی کیوں نہیں اور اس کی دھمکی کا آخر مطلب کیا ہے۔ نرجس اور کیفے نے خوبصورت انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا اور کیفے نے جواب دیا، یہ سارا فساد سادے سے شادی نہ کرنے کا ہے۔ اگر آپ سادے سے بھی شادی کر لیتے تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ داؤد نے جھنجھلا کر کہا، معلوم نہیں تو کیا کہہ رہی ہے، سادے سے شادی کرنا آخر ضروری کیوں تھا؟ کیفے نے جواب دیا، وہ اپنی ناکامی کا ہم سے بدلہ لے گی، وہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ داؤد نے کہا، تم دونوں کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ شادی میں نے سادے سے نہیں کی اور نظام دھمکی تم دونوں کو دے رہا ہے، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ نرجس نے کہا، بھائی نظام مجھ سے کئی بار کہہ چکے ہیں کہ میں نے آپ کے کاروبار کا جزوی حصہ دار بنوا دوں، لیکن میں نے ہمیشہ یہ سوچ کر ان کی یہ بات آپ سے نہیں کہی کہ آپ اس پر کسی طور تیار نہیں ہوں گے۔ بس اسی بات نے بھائی نظام کو ہم دونوں کے خلاف کر دیا ہے اور وہ ہماری بربادی کے در پہ ہو گئے ہیں۔ داؤد ان کی باتوں سے مطمئن نہیں ہوا۔ کیفے نے اچانک نرجس کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف لے گئی۔ دونوں میں کچھ دیر تک باتیں ہوتی رہی۔
داؤد ان دونوں کے چہروں کے تاثرات سے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نرجس اور کیفیہ دونوں ہی کے چہروں پر خوف اور پریشانی تھی۔ کچھ دیر بعد دونوں واپس آ گئی۔ نرجس نے کیفیہ سے کہا، تم ان سے وہ بات کہہ دو۔ کیفیہ نے جواب دیا، میں نہیں کہوں گی، تم کہہ دو۔ نرجس نے پیش و پش سے جواب دیا، تم ہی کہہ دو، میں نہیں کہہ سکوں گی۔ کیفیہ نے لمحہ بھر کے لیے سکوت اختیار کیا۔ داؤد الجھن محسوس کر رہا تھا تو ان سے کہا، تم دونوں ایک ذرا سی بات کو بلا وجہ طول دے رہی ہو۔ جب یہ بات طے ہے کہ میں نظام کو حصے دار نہیں بنا سکتا تو کسی کے اس موضوع پر بات کرنا ہی فضول ہے۔ تم دونوں میں سے جو بھی مجھ سے بات کرے اپنے ذہن میں یہ بات ضرور بٹھا لے کہ میں نظام کو کیا کسی کو بھی اپنا حصے دار نہیں بنا سکتا۔ کیفیہ نے کہا، ہم دونوں بھائی نظام کی حصہ داری کی بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم نے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ اگر آپ کے بس میں ہو اور بات راز میں رہے تو کسی بھی طرح بھائی نظام کو ہلاک کروا دیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ ہمارا سکھ چین برباد کے بغیر زندہ نہ رہے گا۔ داؤد کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کیفیہ، تو نے کیا کہا؟ جو کچھ کہا ہے اس کے مفہوم سے بھی واقف ہے؟ نرجس نے کیفیہ کے بجائے جواب دیا، کیفیہ نے جو کچھ کہا میں بھی وہی کہوں گی، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو اور آپ نے تساہل سے کام لیا تو بھائی نظام پہل کر جائیں گے اور اس کا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑے گا۔ داؤد پر سخت طاری ہو گیا، پوچھا، وہ کیا پہل کرے گا؟ کیفیہ نے خوش آمد کی، میں آپ سے خوش آمدانہ کہوں گی، بھائی نظام کے شر سے ہم سب کو نقصان پہنچ جائے گا۔ خدا کے لیے آپ کوئی ایسا بندوبست ضرور کریں کہ بھائی نظام کا کام تمام ہو جائے۔ داؤد نے کہا، تم دونوں جب تک ہر بات تفصیل سے نہیں بتاؤ گی میں کوئی قدم بھی نہ اٹھا سکوں گا۔ کیفیہ اور نرجس نے ایک بار پھر ایک دوسرے کو دیکھا اور نظروں ہی نظروں میں صلاح مشورہ کرنے لگی۔ داؤد نے کہا، آج تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ آخر وہ کون سی بات ہے جس سے تم دونوں نظام سے خوفزدہ ہو رہی ہو؟ کیفیہ نے جواب دیا، مجھے 2 دن سوچنے کا موقع دیجیے، میں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ داؤد نے کہا، 2 دن نہیں، تم مجھ سے 3 دن لے لو، لیکن تم مجھ سے چھپانا کچھ بھی نہیں، کیونکہ اگر نظام کسی طرح ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر میں نظام کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکتا۔ یہ کہہ کر داؤد چلا گیا۔ کیفیہ اور نرجس آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگی۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔